بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ناظرین کرام، آج ہم پڑھیں گے علم الصرف کا سبق نمبر 11۔ آج ہم انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے آج ہماری ہفتہ اقسام کی بحث مکمل ہوگی۔ چند باتیں ہیں جو ہم انشاءاللہ کل جمعہ ہے تو پرسوں ہفتے والے دن وہ دوبارہ پڑھیں گے، جو اس کی باتیں رہ جائیں گی تو یہ آج ہماری ہفتہ اقسام کی ساری بحث مکمل ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کل پڑھا تھا معطل الفاء کا دوسرا نام مثال ہے، مثال کی 2 قسمیں ہیں، مثال واوی، مثال یائی۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا معطل العین کا دوسرا نام اجوف ہے، اجوف کی 2 قسمیں ہیں، اجوف واوی، اجوف یائی۔ آج ہم پڑھیں گے معطل اللام۔ معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے۔ ناقص کی تعریف کیا ہے؟ ناقص کی تعریف یہ ہے جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت ہو۔ اب ناقص کی بھی 2 قسمیں ہیں، ناقص واوی، ناقص یائی۔ ناقص واوی کی تعریف کیا ہے؟ جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو ہو، جیسے دعوتن، دعا، بر وزن فعلتن، فعلا۔ اب جو ابتدائی کلاسوں کے طالب علم ہیں جنہوں نے ابھی تعلیلات نہیں پڑھی، قوانین نہیں پڑھے، ان کے لیے یہ مسئلہ ہے، ان کے لیے بتا رہے ہیں کہ یہ دعا اصل میں دعاوا تھا، دعاوا ایسے تھا، دعاوا۔ تو یہ ناقص ہے ہفتہ اقسام میں سے، اور ناقص کی کون سی قسم ہے؟ ناقص واوی، لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت واو واقع ہے۔ آگے ہے ناقص یائی کی تعریف، جس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا ہو، جیسے رمیون، رما، رمیون، اب را میم یا 3 ہے، ثلاثی ہے، اور یہ ثلاثی میں سے ہفتہ اقسام میں سے کون سا ہے؟ یہ ناقص یائی واقع ہے۔ تو ناقص یائی کی تعریف ہم نے معطل اللام ہے، معطل اللام کا دوسرا نام ناقص ہے۔ ناقص کی تعریف وہی ہے جو معطل اللام کیا۔ اب ناقص کی پھر 2 قسمیں واوی اور یائی، تو یہ ناقص یائی ہے، اس کے لام کلمہ کے مقابلہ میں حرف علت یا واقع ہے۔ اس سے پہلے معطل، ہم نے معطل کی 2 تقسیمیں پڑھی تھی، معطل بیک حرف، معطل بدو حرف۔ یہاں تک معطل بیک حرف کی تقسیم پوری ہوئی۔ اب آگے پڑھنے لگے ہیں معطل بدو حرف کی تعریف، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں، اسے معطل بدو حرف کہتے ہیں۔ اب معطل بدو حرف کا دوسرا نام لفیف ہے۔ لفیف کی کیا تعریف ہے؟ لفیف کی بالکل وہی تعریف ہے، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں، جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں، اس کو معطل بدو حرف بھی کہتے ہیں اور لفیف بھی کہتے ہیں۔ اب لفیف کی 2 قسمیں ہیں، لفیف مفروق، لفیف مقرون۔ لفیف مفروق کی تعریف کیا ہے؟ جس کے فا اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہو، فا اور لام۔ اب مثال پڑھنے لگے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ واقعن، واو قاف یا، یہ فا کلمہ کے مقابلے میں اس کا وزن نکلے گا فاعلن، یہ فا کے مقابلہ میں واو ہے اور یہ لام کے مقابلہ میں یا ہے۔ تو ہم اس کو یہ نہیں کہیں گے یہ مثال واوی ناقص یائی ہے، بلکہ ہم یہ کہیں گے 2 حرف علت موجود ہے، یہ معطل بدو حرف ہے۔ معطل بدو کا دوسرا نام لفیف ہے۔ لفیف کی یہ کون سی قسم ہے؟ تو لفیف کی یہ پہلی قسم ہے، لفیف مفروق۔ وقیٌ، وقا، بر وزن فعل، فعلا۔ تو ہم نے لفیف کی پہلی قسم الحمدللہ اللہ کے فضل سے پڑھ لی۔ آگے لفیف کی دوسری تقسیم، دوسری قسم، جس کے فا اور عین، فا اور عین یا عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں 2 حرف علت ہوں، جیسے یومن۔ اب یہ یا واو، یہ فا اور عین کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہیں، 2 حرف علت اکٹھے واقع ہیں۔ حیٌ، حایہ، حایہ، یہ ہا یا 2 حرف علت ہیں، یہ عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہیں، تو ہم اس کو بھی لفیف کہیں گے۔ یہ نہیں کہیں گے یہ اجوف یائی اور ناقص یائی واقع ہے، یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مثالیں یائی اور یہ اجوف واوی ہے، یہ ہرگز نہیں کہیں گے۔ جب 2 آ گئے تو آپ نے آنکھیں بند کر کے کیا دینا ہے، یہ ہفتہ اقسام میں لفیف ہے۔ اب لفیف کی کون سی قسمیں دیکھیں گے، یہ دونوں حرف علت جدا جدا ہیں یا ملے ہوئے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر جدا جدا ہیں تو پھر لفیف مفروق ہے، اگر ملے ہوئے ہیں تو لفیف مقرون ہے۔ آگے ہم نے پڑھا تھا پہلے ہفتہ اقسام کی جب بات کر رہے تھے کہ مزاج حروف کے اعتبار سے اسم اور فعل کی 4 قسمیں ہیں، صحیح، محموز، معطل، مضاعف۔ ہم اب مضاعف کی تعریف پڑھنے لگے ہیں۔ مضاعف وہ اسم یا فعل ہے جس کے حروف اصلیہ کے مقابلہ میں 2 حرف ایک جنس کے نہ ہوں، 2 حرف ایک جنس کے ہوں، 2 حرف ایک جنس کے ہوں، ایک جنس کے مطلب ایک جیسے یا قریب المخرج ہو۔ مضاعف کی پھر 2 قسمیں ہیں، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ مضاعف ثلاثی کی تعریف کیا ہے؟
جس کے عین اور لام کلمہ، عین اور لام، عین اور لام، پھر کیا نام فا نہیں، عین اور لام کلمہ کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کے ہوں. ایک جنس کا مطلب یہ ہے کہ دو حرف ایک جیسے ہوں، جیسے مد المادہ، مد المادہ، مادہ وزن نکالیں گے فعالا، یہ پہلی دال عین کے مقابلہ میں ہے، دوسری دال لام کے مقابلہ میں ہے. تو اب یہ ہفت اقسام میں اگر ہم میں سے کوئی پوچھے کہ یہ ہفت اقسام میں مادہ کیا بن رہا ہے، تو ہم کہیں گے جناب یہ ہفت اقسام میں مضاف ثلاثی بن رہا ہے. اب دیکھنے والے ناظرین یہ بھی کہیں گے یہاں ادغام بنتا تھا، تو مثال سمجھانے کے لیے ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہے، تو جب قوانین پڑھ لیں گے پھر یہ ساری باتیں نہیں کریں گے جو آپ لوگ اعتراض کر سکتے ہیں، وہ ساری باتیں بعد میں کریں گے. ابھی ہم سٹارٹ میں ہیں، تو ابتدا میں ہم ان بچوں کو سمجھا رہے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہو رہا ہے جو ابتدائی کلاسوں میں اندر ہیں اور ہمارا سبق سن رہے ہیں. آگے ہم مضاف ربائی کی تعریف، جس کے فا اور پہلا لام عین اور دوسرا لام کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کیوں، جیسے زلزلہ، زلزلہ، بل وزن فا لالا. اب دیکھیں پہلی زا ہے اور فا ہے، لام ہے، فا اور پہلا لام، فا اور پہلا لام، عین اور دوسرا لام، عین کلمہ کے مقابلے میں دوسرا رف آ گیا، فا یہ فا ہے، فا کے مقابلہ میں یہ زا آ گئی، عین کے مقابلہ میں یہ لام آ گیا، آگے پھر زا آ گیا. تو فا اور پہلا لام عین اور دوسرا لام، یہ عین اور دوسرا لام، یہ دو لام آ گئے، فا اور پہلا لام عین اور دوسرا لام کے مقابلہ میں دو حرف ایک جنس کیوں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں زلزلہ، زا زا دو آگے ہیں، پہلا فا پھر آگے لام، پھر عین آ گیا، پھر اس کے بعد لام، تو دو حرف ایک جنس کیوں، تو اسے کہتے ہیں مضاف ربائی. امید کرتے ہیں آپ ہمارا سبق سنیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے. اور وہ ناظرین جو ابھی وہ طلباء جو ابھی ابتدائی کلاسوں کے اندر ہیں وہ ہمارا سبق سن رہے ہیں، تو دعا ہے اللہ رب العزت انہیں منزل مقصود تک پہنچائے اور انہیں مزید کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ رب العزت اپنے فضل سے اپنی توفیق سے ہمیں ایسے ہی استقامت عطا فرمائے.